بسم اللہ الرحمن الرحیم with the name of Allah, the most merciful, the most compassionate. ہر سفر اسی کے نام سے شروع ہوتا ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے، جو رستوں میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ آج کا یہ روحانی سفر ہے مسجد مشعر الحرام تک، جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، جس جگہ پر اللہ کے ذکر کا حکم دیا گیا۔ ہم مسجد الحرام سے رفلی 6 to 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ ملینیم ہوٹل سے نکلتے وقت یہ ایک سفر نہیں بلکہ ایک جذباتی منزل ہے، جہاں پر ہر قدم پہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں تازہ ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے روڈ میں آتا ہے جمرات برج کا علاقہ، جہاں ہر سال حج کے دوران ہوتی ہے ایک عظیم عبادت، رمی الجمرات یعنی سٹوننگ آف دا ڈیول۔ یہ سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جب انہوں نے اللہ کا حکم پایا اپنے بیٹے کی قربانی کا، شیطان نے 3 دفعہ انہیں بہکانے کی کوشش کی۔ پہلی بار جب وہ جمرات العقبہ کے مقام پر تھے، شیطان آیا اور حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، ابراہیم اس پر 7 کنکریاں مارو، اور وہ پتھر مارتے گئے، شیطان وہاں سے بھاگ گیا۔ دوسری بار وہ پہنچے جمرات الوسطیٰ پر، شیطان پھر آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر مارے۔ تیسری بار وہ گیا جمرات الصغریٰ اور وہاں بھی شیطان کو پتھروں سے بھگایا۔ اس عمل میں چھپی ہے صبر کی مثال، ایک والد کا ایمان، ایک بندے کا اللہ پر بھروسہ، اور یہ عمل صرف ایک سنت نہیں بلکہ ایک پیغام ہے۔ ہر دفعہ جب بھی تمہیں برائی روکنے آئے تم اسے ایمان کے پتھر سے جواب دو۔ آج جمرات میں 3 بڑے سٹون سٹرکچرز ہیں۔ ڈسٹینس بٹوین فرسٹ اینڈ سیکنڈ پلر اپروکسیمیٹلی 150 میٹر، سیکنڈ اور تھرڈ پلر اپروکسیمیٹلی 120 میٹرز ہیں، اور یہ پلر ایکچولی شیطان نہیں ہیں بلکہ وہ مقامات ہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹیسٹ کیا گیا تھا۔ 2005 کے بعد ان پیلرز کو وال سٹائل سٹرکچرز میں تبدیل کر دیا گیا، جس سے رمی کرنا اور ایزیئر ہو گیا ہے فار ملینز آف حجاج۔ سبحان اللہ۔ اور پھر شروع ہوتا ہے مینا، جسے سٹی آف ٹینٹس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ایک وادی ہے جو مکہ سے تقریباً 8 کلومیٹرز یعنی 5 مائلز دور ساؤتھ ایسٹ میں واقع ہے۔ یہ پرسکون وادی مشہد ڈسٹرکٹ، مکہ پروونس اور حجاز ریجن کا حصہ ہے۔ اس کا ٹوٹل رقبہ تقریباً 20 اسکوائر کلومیٹر ہے، اور اس میں شامل ہیں ٹینٹ سٹیز، جمرات کا ایریا اور سلوتر ہاؤسز جو تھوڑا ٹینٹ سے باہر واقع ہے۔ مینا دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک ایسی زمین ہے جو حج کے ارکان میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہر سال ذو الحج کے دنوں میں لاکھوں حاجی کو رات گزارنی ہوتی ہے مینا میں، اور اسی ضرورت کو سمجھتے ہوئے سعودی گورنمنٹ نے یہاں 1 لاکھ سے زیادہ ایئر کنڈیشنڈ ٹینٹس بنائے۔ یہی وجہ ہے اس جگہ کو کہا جاتا ہے سٹی آف ٹینٹس، دنیا کا سب سے بڑا ٹیمپریری ٹینٹ سٹی، جہاں ایک وقت میں 3 ملین لوگ تک سٹے کر سکتے ہیں۔ 1990 سے پہلے لوگ اپنے پرسنل ٹینٹس لایا کرتے تھے، لیکن بعد میں پرماننٹ کاٹن ٹینٹس لگائے گئے جو کہ 1997 کے ایک آگ کے حادثے میں جل کر راکھ ہو گئے تھے، اور اس میں 340 سے زیادہ حاجیوں کی شہادت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سعودی اتھارٹیز نے 100,000 فائر پروف ٹینٹس انسٹال کیے جو کہ فائبر گلاس اور ٹیفلون کوٹنگ سے بنا ہوا ہے، فائر ریزسٹنٹ، سیف اور آرگنائزڈ۔ یہ ٹینٹس نیشنلٹیز کے حساب سے کیمپس میں ڈیوائیڈ ہیں۔ ہر کیمپ میں کچنز، واش رومز، وضو کی جگہ اور کلر کوڈڈ نمبر دیے گئے ہیں تاکہ کوئی بھی گم نہ ہو۔ اور اگر ہم مینا کا ایریل ویو دیکھیں تو سفید ٹینٹس بالکل گلیشیئر جیسے نظر آتے ہیں، جن کے درمیان چھوٹی چھوٹی پاتھ ویز ہیں تاکہ لوگ آسانی سے موو کر سکیں۔ مینا کا ایلیویشن تقریباً 400 میٹرز ہے۔ اس کے چاروں طرف یہ والی جگہ موجود ہیں، ویسٹ میں العزیزیہ ڈسٹرکٹ آف مکہ، نارتھ میں 4th رنگ روڈ، ایسٹ میں مزدلفہ، ساؤتھ میں الجامعہ ڈسٹرکٹ۔ اور مینا کا سب سے پرومیننٹ فیچر ہے 3 جمرات کے پلرز جہاں رمی کی جاتی ہے، اور مینا کے نارتھ ایسٹ سائڈ میں وہ سلوتر ہاؤسز ہے جہاں حج کے دنوں میں قربانی کی جاتی ہے، اور مینا کے سینٹر میں مسجد الکیف ہے جو صرف حج کے دنوں میں ایکٹیو ہوتی ہے اور جس کا ذکر بھی اسلامک روایتوں میں آتا ہے۔ یہاں پر مینا کا اینڈ ہوتا ہے۔ مینا کے سٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹ دونوں کو ڈسپلے کیا گیا ہے۔ ون امپورٹنٹ تھنگ، اگر آپ بائی کار ہیں تو آپ کے لیے کوئی بھی ڈیفیکلٹیز نہیں ہے، لیکن آپ اگر بائی بس ہیں تو آپ ٹرانسپورٹ سسٹم جو میٹرو اور ہائی ویز کے تھرو لے سکتے ہیں۔ ہائی وے 40 سعودی عربیہ کا ایک امپورٹنٹ ہائی وے ہے جو مینا سے صرف 3 کلومیٹرز دور ہے اور الحاج اسٹریٹ کے ذریعے ایکسس ہوتی ہے۔ اور سب سے خاص بات، مشعر المقدسہ میٹرو سعودی عربیہ کی صرف ایک کمپلیٹ میٹرو لائن ہے جو صرف حج کے دوران چلتی ہے۔ اس کا روٹ کچھ اس طرح سے ہے، عرفات سے سٹارٹ ہوتی ہے، مزدلفہ سے گزرتی ہے اور پھر آتی ہے مینا اسٹیشن 1 آرمڈ فورسز ہاسپٹل کے پاس، پھر مینا اسٹیشن 2 مینا الجزر ہاسپٹل کے قریب، اور لاسٹ میں مینا اسٹیشن 3 جمرات العقبہ کے پاس۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں 10 سے 13 ذو الحج تک 4 دن قیام فرمایا۔
10 ذی الحج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، سر منڈوایا اور جمرات العقبہ کو کنکریاں ماری، پھر واپس مینا میں آ کر قیام کیا۔ 11، 12 اور 13 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دن 3 جمرات پر 7 دفعہ کنکریاں ماری اور ہر کنکری پر اللہ اکبر کہا۔ 13 ذی الحج تک مینا میں رکے رہے، یہ سنت ہے، لیکن اگر کوئی 12 کو نکلنا چاہے تو رخصت ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 204 ہے، اور جو جلدی چلے جائیں 2 دن کے بعد اس پر بھی گناہ نہیں، اور جو رکے اس پر بھی گناہ نہیں، تقوی والوں کے لیے۔ اسی لیے مینا صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ایک یادگار سفر ہے، جہاں ہر قدم پر انسان اپنی روح سے بات کرتا ہے، اور ہر ٹینٹ کے نیچے ہوتی ہے دعاؤں کی روشنی، صبر کا امتحان اور اللہ سے قربت کا نیا احساس۔ وادی محسر ایک چھوٹی سی ویلی ہے جو مینا اور مزدلفہ کے درمیان واقع ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے دوران تیز چلتے ہوئے اس جگہ کو کراس کیا تھا، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کو ہلاک کیا تھا۔ یہاں اس آرمی کا انجام ہوا تھا جو اللہ کے گھر کعبہ کو مٹانے آئی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فیئرویل حج کے دوران 10 ذی الحج کو اپنی اونٹنی کو زور سے ہلایا تاکہ وہ اس جگہ سے جلدی گزر جائے۔ انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ نے ہاتھیوں والے کو ابابیل پرندے کے ذریعے ہلاک کر دیا، جس واقعہ کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، سورہ الفیل میں۔ انشاءاللہ پھر کسی دن سناؤں گی۔ ابھی ہم لوگ چلتے ہیں مسجد مشعر الحرام میں۔ مسجد مشعر الحرام یہ وہ مسجد ہے جو مزدلفہ میں واقع ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فیئرویل حج کے دوران رک کر دعا کی تھی۔ یہ مسجد الکیف جو مینا میں ہے اور مسجد نمرہ جو عرفات میں ہے کے درمیان واقع ہے۔ یہ ایریا وہ جگہ ہے جہاں حاجیوں کی دوسری رات کا قیام ہوتا ہے، یعنی نائٹ سٹے ان مزدلفہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے دوران جب دوسرے دن مزدلفہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ رک کر دعا کی جہاں مسجد مشعر الحرام واقع ہے۔ یہ مقام ماؤنٹ قزا کے قریب واقع ہے۔ ماؤنٹ قزا کا نام ایک پرانی ڈیٹی یعنی پری اسلامک تھنڈر گاڈ کے نام پر تھا، اور قریش کے لوگ اس مقام پر فائر جلاتے تھے اور دوسرے قبائل کے ساتھ اختلاف کرتے تھے کہ اصل چوزن ون وہی ہے، نعوذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری مزدلفہ سٹینڈنگ پلیس ہے سوائے وادی محسر کے درمیان کے حصے کے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان دلوائی، پھر مغرب اور عشاء دونوں نمازیں عشاء کے وقت میں ایک اذان اور 2 اقامہ کے ساتھ پڑھائی گئی۔ عشاء کی نماز 2 رکعت میں قصر کی گئی، بیچ میں کوئی نوافل نہیں پڑھائے گئے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ آئے، مغرب اور عشاء دونوں ایک اذان 2 اقامہ کے ساتھ پڑھی، بیچ میں کچھ نہیں پڑھا۔ جب رات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے فجر تک، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت میں گزارنے والے تھے۔ یہ دن بہت محنت کا تھا، دعا، سفر اور تعلیم کا۔ 10 ذی الحج صبح فجر کے وقت آپ نے ایک اذان 1 اقامہ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ فجر کا ٹائم ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا جلدی نماز ادا کی اپنے یوزول ٹائم کے اکارڈنگ۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی وقت سے ہٹ کر نماز پڑھتے نہیں دیکھا سوائے مغرب، عشاء مزدلفہ میں اور فجر اس دن۔ اس کے بعد آپ نے اپنی اونٹنی پر سواری کی اور ماؤنٹ قزا کی طرف بڑھ گئے۔ وہاں سے آپ نے قبلہ کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھائے اور تقریباً صبح کی روشنی تک دعائیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر، حمد، تسبیح اور تلبیہ کا سلسلہ جاری رکھا۔ مسجد مشعر الحرام کا ذکر قرآن پاک میں کچھ اس طریقے سے ہے، اور جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ اس دعا کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان نے جب دیکھا اللہ نے میری دعا قبول کر لی اور میری امت کو معاف کر دیا تو اس نے مٹی اٹھا کر اپنے سر پر پھینکی اور چیخ چیخ کر رونے لگا۔ اس کی اسی حالت نے مجھے ہنسایا۔ 3rd سینچری آفٹر ہجری میں مسجد مشعر الحرام ایک چھوٹی اور سمپل مسجد تھی، چھت نہیں تھی اور چاروں طرف 4 دیواریں تھی، 6 دروازے تھے۔ 1359 CE میں سلطان جلبوکھا العمری نے پہلا میجر رینوویشن کیا۔ اس کے بعد 1439، 1470، 1662 میں مملوک اور عثمان حکمرانوں نے رینوویشنز کیا۔ 1975 میں سعودی گورنمنٹ نے مسجد کو 5 ملین ریال میں دوبارہ بنوایا۔ آج اس کا ایریا 50-40 اسکوائر میٹرز ہے اور یہ 12,000 لوگ اکموڈیٹ کر سکتی ہے۔ مسجد میں 3 دروازے ہر طرف ہیں اور 2 مینار ہیں جو 32 میٹرز اونچے ہیں۔ مسجد صرف حج کے دنوں میں کھولی جاتی ہے وقوف کے لیے، جو فجر سے لے کر سن رائز تک واجب ہے۔
رات کا قیام بھی احتیاط کے طور پر واجب ہے، اور جو لوگ جان بوجھ کر بنا کسی وجہ سے مسجد مشعر الحرام سے نکل جائیں ان کے اوپر ایک بکری کا دم واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے وقوف جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہو تو اس کا حج انویلڈ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ جیسے عورتیں، بیمار، بزرگ یا جن کے ساتھ رہنا ضروری ہو وہ مشعر میں تھوڑا رک کر مینا جا سکتے ہیں، یعنی رات کا کچھ حصہ مشعر میں گزار کر دعا کر کے پھر مینا جا سکتے ہیں، لیکن بہترین یہی ہے کہ آدھی رات کے بعد ہی نکلیں، اور یہ سب کنڈیشنز حج والوں کے لیے ہی ہیں۔ لیکن جو بھی لوگ عمرہ ادا کرنے آتے ہیں مسجد مشعر الحرام کی زیارت ضرور کرتے ہیں، یہاں پر نمازیں ادا کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ یہاں پر روزہ بھی افطار کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں حج کے دنوں کے علاوہ مسجد بند ہوتی ہے، نماز یا افطاری ذہن میں ہی ادا کی جاتی ہے۔ ہم بھی اب چلتے ہیں مسجد نمرہ کی طرف۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ ہم ٹور کریں گے مسجد نمرہ کا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ہر ایک مومن کو یہ مقام دیکھنا ضرور نصیب فرمائے۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔